السلام علیکم. یہ آج ہمارا نیا ویلاگ ہے, ویلاگ نمبر 7, اور میں ہوں عمر فاروق. آپ مجھے جانتے ہوں گے. آپ کے اگر پچھلے اپنے 6 ویلاگس دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ڈاکٹر عمر فاروق ہوں, ڈینٹسٹ پاکستان سے. اور یہاں ہم کینیڈا میں آئے ہیں, اور کینیڈا میں پی آر پہ آنے کے بعد یہاں پہ کیا اسٹرگلز ہوتی ہیں اور ان کو کیسے فیس کرنا ہوتا ہے, اور کتنا ٹائم لگتا ہے, اور کس طرح آپ سیٹل ہو سکتے ہیں کینیڈا میں, اور اسپیسیفکلی ڈینٹسٹ کے لیے. کیونکہ یہاں پہ جب میں آ رہا تھا تو مجھے یوٹیوب پہ آن لائن کچھ زیادہ چیزیں نہیں ملیں کہ اگر آپ ڈینٹسٹ ہیں اور پی آر پہ آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, کیا روٹ پرسو کریں گے اور کیسے. تو اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے یا ڈینٹل فیلڈ جیسے کوئی بھی اس میں ڈینٹل میں آپ کا فیلڈ ہے اس میں سے ہیں, تو آپ اس کو دیکھ کے اپنا جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا آپشنس ہو سکتی ہیں اگر آپ کینیڈا آئیں پی آر پہ. تو آج کیا ہو رہا ہے, آج میری ورک شاپ ہے ورک بی سی میں. اوکے, ورک بی سی ایک یہاں گورنمنٹ فنڈڈ ادارہ ہوتا ہے جس میں نیو امیگرینٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے مینلی وہ, کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کے ریزیومے بنانے میں, آپ کو جاب ڈھونڈنے میں, آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ آپ کو ڈیولپ کرنے میں, جابس کے لحاظ سے آپ کی ٹریننگ ورک شاپس کرانے میں نا وہ ہیلپ کرتا ہے وداؤٹ اینی فنڈس. اوکے, فری ہوتا ہے سب کچھ. تو میری آج ورک شاپ ہے ریزیومے کے اوپر. اوکے, ریزیومے سمجھے پاکستان میں ہم سی وی کہتے ہیں, ریزیومے بھی وہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی اس ورک شاپ کے بعد میں آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکوں گا کہ ریزیومے میں ہم نے کیا سیکھا اور کینیڈین ریزیومے کیسا ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جاب لینے کے لیے فرسٹ اسٹیپ ریزیومے ہے, اور وہ بھی کینیڈین اسٹائل ریزیومے. تو آج ہم یہی سیکھیں گے. تو ہم جا رہے ہیں ورک بی سی. تو یہ ہمارا روٹ ہے, واکنگ ڈسٹینس 22 منٹس میں ہم پہنچ جائیں گے. 9:45 پہ میں نے وہاں پہنچنا ہے, تو یہاں شو کرے 9:37 تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو یہاں پہ جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹول جو ہے نا گوگل میپ, یہ بہت کام آتا ہے. سو میں آپ کو وہاں پہنچ کے پھر آگے گائیڈ کرتا ہوں. جی, تو ہم یہی راستے میں جا رہے ہیں. تو میں ایک دکھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں بھی آپ ہیں نا تو آپ کو اس طرح کے آفیسز ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے, وہ آپ کو تقریباً واکنگ ڈسٹینس پہ مل جاتے ہیں جہاں بھی آپ رہیں گے. چاہے آپ سری میں رہیں, چاہے آپ برنبی میں رہیں. میں مینلی برٹش کولمبیا اور اسپیسیفکلی گریٹر وینکوور ایریا کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہم یہیں آئے ہیں. اور یہاں اس چیز کے لحاظ سے یوٹیوب پہ نہ ہونے کے برابر کچھ ہے, کیونکہ سب لوگ جو ہیں میجورٹی 90% ٹورانٹو سائڈ انٹیریو جاتے ہیں. تو جنہوں نے وینکوور آنا ہے, جن کے پاس یہ آپشن ہے, تو وہ ان کے پاس سرچ کرنے کے لیے آن لائن یا کچھ پتہ کرنے کے لیے وہاں کچھ ہے نہیں. تو یہ جو ہمارا چینل ہے وہ اسپیسیفکلی وینکوور, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی سری کو شو کرے گا کہ یہاں پہ آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے. یہاں کیونکہ نا اب یہ جو سری والا علاقہ ہے, یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے لوگ آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میجورٹی ہمارے دیسی لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, انڈینز, پاکستانی, افغانستان سے بھی ہیں, بلوچستان سے, یہ بنگلہ دیش سے بھی ہیں, اور عربی بھی ہیں, لیکن میجورٹی انڈین پاکستانی. سو اگر آپ نے اس کو فیل کرنا ہے کہ آپ اپنا ملک سے دور نہیں ہیں, اپنا ہوم انوائرمنٹ بھی آپ کو ملے اور ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ملے, اور کینیڈا کی فیل بھی ہو, پہاڑ بھی ہوں, سمندر بھی ہو, اور ماڈریٹ ٹمپریچر میں اس لیے بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ کینیڈا کا پی آر جب بھی آپ کو سوچتے ہیں نا کہ لینے میں, تو وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی آتی ہے کہ یہاں کینیڈا میں تو برف ہوتی ہے, بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ہم برف میں کیسے رہیں گے, ہم مائنس ٹیمپریچرز میں کیسے رہیں گے.
لیکن اگر آپ کو پتہ ہو اس ٹائم یہاں پہ ابھی تک برف نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور کیا ڈیٹ ہے آج, ٹھیک ہے, آج ہے جنوری کا فرسٹ ویک گزر چکا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم میرے خیال ہے 11 جنوری ہے, سیکنڈ ویک بھی اینڈ ہونے والا اور ابھی تک کوئی برف کا نام نشان نہیں ہے. اوکے, تو یہ فائدہ ہے یہاں کا. یہ وہ جگہ ہے جو میں نے پہلے بھی شاید دکھائی تھی آپ کو, ڈائیورسٹی. یہ بھی ایک گورنمنٹ فنڈڈ ادارہ ہے. یہ ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس کراتے ہیں. کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے میری یہاں پہ ہے, صحیح ہے. اور جو ورک ریلیٹڈ اور اپنا سی وی ریزیومے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا, وہ ورک بی سی میں ہے. ورک بی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں, بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں. اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں. موسم پہلے کی طرح ہی کلاؤڈی اور ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں رینی بھی ہو جائے. اور یہ آپ دیکھیں, یہ ہے ورک بی سی سینٹر, ٹھیک ہے. یہ کنگ جارج بولیوارڈ ہے یہاں پہ سری میں, تو اس پہ ہی ہے کنگ جارج بولیوارڈ پہ. اور سٹی اسکوائر کہتے ہیں اس جگہ کو. یہاں ورک بی سی بھی ہے اور سری اسکولس. جب اگر اسکول میں اگر آپ نے بچوں کو ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ نے یہاں آنا ہے, اور اگر جاب لینی ہے تو آپ نے نیچے ورک بی سی میں آنا. اور یہ ہے ان کا آفس, ٹھیک ہے. ابھی 9:37 ہے, 9:45 کو بلایا تھا. آئی ایم آن ٹائم, سو ہوپفلی ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. کلاس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب یہاں پہ پاکستان کے 4:45 اور یہاں سری کے 2:45 بج رہے ہیں دوپہر کے. تو ہم کاسٹکو سے گزر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت اچھی ورکشاپ رہی. ان ریزیومے کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا بتایا, اور کیا کیا مجھے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا میں نے کہ اتنی سہولتیں ہیں یہاں پہ. میں آپ کو سب ایکسپلین کروں گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پورا ورکشاپ ریزیومے سے ریلیٹڈ جو مین پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائے, وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو اگلی ویڈیو کمنٹ کریں کہ آپ کو ریزیومے کے اوپر چاہیے. تو آپ کو سارے پوائنٹس جو جاب لینے میں ہیلپ کرتے ہیں, کیسے آپ نے ریزیومے بنانا ہے. اور ہر اپلیکنٹ کا نا الگ طرح کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کسی کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, کسی کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے, کسی کی ایجوکیشن زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ان سب کے لیے الگ طرح کے ریزیومے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر کمنٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے, تو میں اگلے ویلاگ میں تسلی سے سب پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سا ریزیومے بہتر ہو سکتا ہے. ایک ریزیومے ہوتا ہے, اس کے بعد ایک کور لیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کور لیٹر کیا ہوتا ہے, ریزیومے کیا ہوتا ہے, دونوں صحیح طرح ایکسپلین ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پی آر ہونے کے بعد آپ کو جاب لینے میں جو آپ کو بی سی ورک بی سی ہے کیسے کیسے سپورٹ کرتی ہے, وہ آپ کو میں بتاؤں گا. جو اسی لیے میں تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں. تو چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ نا ایک ہوتا ہے ویج سبسڈی پروگرام. ویج سبسڈی پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے جاب لینے کے لیے, آپ نے اپنی سی وی یا ریزیومے جہاں بھی دینا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کو ایک فارم ملے گا جو ورک بی سی دے گی آپ کو. تو اس فارم میں یہ مینشن ہوگا کہ آپ اس شخص کو جاب دیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو جاب دیں گے تو آپ کو اس کی سیلری میں سے کچھ حصہ واپس آپ کی کمپنی کو واپس دے دے گی گورنمنٹ, ٹھیک ہے. سپوز کہ آپ کی ایج 30 ہے, 30 سے کم ہے یا 30 ہے, تو 75% آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کی جو امپلائر ہے یا جو آپ کی کمپنی ہے اس کو وہ گورنمنٹ واپس دے دے گی. تو آپ کو ہائر کرنے میں کمپنی کو فائدہ یہ ہے
کہ اس کو 25% پے کرنا پڑے گا 100% کی جگہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی 30 سے ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے, 60 تک بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے. اب جیسے آپ کی ایج 30 سے 40 ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی 50% جو سیلری ہے وہ کمپنی کو واپس کر دی جائے گی. سو اگر آپ یہ لیٹر, یہ والا فارم اگر آپ اپنے ریزیومے کے ساتھ لگا کے اپلائی کریں گے کسی بھی جاب کے لیے, تو آپ کے امپلائر کو اس چیز میں اٹریکشن ہوگی کہ میں اس کو ہائر کروں تاکہ اس کو کم پے کرنا پڑے. ایٹ دی اینڈ وہ پیسے واپس آ جانے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اور بھی پوائنٹس ہیں, تو میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, سو آپ ہمارے ساتھ رہیں, لائک کریں, شیئر کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں, تو انہی میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور ان کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے ان سب کے بارے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا. اوکے, سو آج کا ذرا ہمارا کام آفیشیل تھا, تو اسی لیے ہم ذرا ڈریسنگ بھی آفیشیل کر کے گئے تھے. تو کام کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنی پڑتی, تو یہ ہمارا جاب سے ریلیٹڈ تھا, آفس ورک سے ریلیٹڈ تھا, تو اس لحاظ سے پھر ہم نے یہ کیا تھا. تو ورک شاپس یہاں پہ کافی فائدہ مند ہوتی ہیں, اور اسی طرح سرٹیفکیشنز اور ٹریننگز. تو یہاں پہ آپ یہ 4 ادارے ہیں, میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں. اگر آپ ان سے ٹچ میں رہتے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, آپ کو وہاں سے جو مل سکتا ہے نا فری میں وہ آپ لیں. اب جیسے ورک بی سی ہے, اب ورک بی سی سے آپ کو اپنے ریزیومے بنانے میں, اپنے آپ کو جاب سے ریلیٹڈ ٹریننگز لینے میں فری میں. اب جو میری کل سے ٹریننگ شروع ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اب وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو نظر آئیں گی, تو وہ کمپیوٹر سکلز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو جو کمپیوٹر سکلز میں چاہیے جاب پہ, اور ویسے بھی بیسک میں ڈیلی روٹین میں جو میں اتنا ٹچ میں نہیں تھا جن سے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور سارا کچھ, تو وہ ہمیں وہ سکھائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ٹریننگ ہے اگر ہم پرائیویٹلی جائیں اس انسٹیٹیوٹ میں, تو وہ تقریباً $450 کی ہے. ٹھیک ہے, 4 دنوں کی ٹریننگ ہے, تو وہ $450 کی ہے. تو وہ ہمیں وداؤٹ اینی کاسٹ ورک بی سی کے ریفرنس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ریفر کیا, تو ہمیں فری میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ اب میں نے ان سے بھی آج واپسی میں بات کی کہ مجھے ایک اور ٹریننگ چاہیے, جو میں نے سرچ کی تھی خود سے. یہ بھی کرنا پڑتا ہے خود سے آپ کو سرچ کے, ورک بی سی آپ کو اور کہاں اچھا ریفر کر سکتا ہے. تو ایک اور ٹریننگ ہے جو آپ کو کسٹمر کیئر, کسٹمر سروسز, کیشیئر, کیش ہینڈلنگ, اور اس طرح کی جو فرنٹ ڈیسک آپریشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ٹرین کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کو لائسنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, جس کو دکھا کے آپ جاب لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریننگ جو ہے یہ $600 کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مجھے فری میں مل جائے گی. اچھا, اب فری میں ملنے کے علاوہ ابھی جو میرے 4 دنوں کی ابھی کمپیوٹر ٹریننگ ہوگی, جو $450 کی تھی, جو مجھے فری میں مل رہی ہے, اس میں بھی میں نے ابھی جب میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے 8 ٹکٹس دی ہیں, کیونکہ 4 دن ہیں, تو جانے آنے کی 2 دن کی ایک, اور 8 ٹکٹس ہیں بس کی. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے ملی ہیں. اس کے علاوہ 4 ڈیز کے لنچ کوپنز ملے ہیں. ٹھیک ہے, $15 پر ڈے. ٹھیک ہے, تو مطلب $60 کہ آپ گروسری کر سکتے ہیں, کیونکہ میں لنچ تو میں گھر سے ہی کر کے جاتا ہوں, تو جو فائدہ ہو سکتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں یہاں سے. تو ہمیں انہوں نے $15 کے 4 کوپنز دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو 4 کوپنز ہیں $60 ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ $60 آپ کسی بھی گروسری اسٹور پہ جا کے آپ گروسری کر سکتے ہیں, وہ کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ویسے وہ ہوتے اس لیے ہے کہ آپ وہاں $15 کا لنچ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو جہاں سے آپ جو فائدہ لے سکتے ہیں وہ لیں. میں اس لیے آپ سب کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ جن کو نہیں پتہ اس چیز کا, وہ تو نہیں جائیں گے نا ورک بی سی. ٹھیک ہے, وہ خود سے پے کریں گے $600, وہ خود سے پے کریں گے $450,
وہ خود سے اپنا لنچ پے کریں گے, خود سے اپنی گروسری پے کریں گے. تو آپ کو جو جہاں جہاں فائدہ ہو سکتا ہے وہ لینا چاہیے. تو آج ہم نے یہ فائدہ اٹھایا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ورک شاپ لے لی ایک ریزیومے سے ریلیٹڈ. ابھی اگلے ہماری ٹریننگز بھی ہیں, وہ بھی ہو جائیں گی. تو جیسے جیسے سب کچھ ہوتا رہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا, ٹھیک ہے. تو جی آج کا وی لاگ ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ لمبے وی لاگز بھی پھر بور کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ لمبا نہیں ہوگا. تو لیکن اس میں کافی آپ کو انفارمیشن میں نے دینے کی کوشش کی ہے ریلیٹڈ ٹو جاب سرچ اینڈ ریزیومے, اور ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اب آپ کمنٹ کریں گے تو پھر آپ کے اگلے وی لاگز اس حساب سے آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی یہاں وینکوور اور سری اور برٹش کولمبیا اور کینیڈا سب دکھاتے رہیں گے, سب بتاتے رہیں گے, اور آپ ہمارے جرنی کا حصہ ہیں. کائنڈلی لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی وی لاگ میں. تب تک اللہ حافظ. میرا نام عمر فاروق, اوکے, اور میں نام بتانا ہمیشہ بھول جاتا ہوں کیونکہ میرا یہ پروفیشنل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ اس میں بھی بہتر ہو جاؤں گا. کیمرہ کوالٹی اگر آپ کو بہتر لگی تو وہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے. اوکے, سی یو لیٹر. تھینک یو.